ایک گھنے جنگل میں ایک چالاک لومڑی اور ایک عظیم شان ہاتھی رہتا تھا۔ ہاتھی اپنی عظیم جسمانی طاقت اور قد و قامت کے لیے مشہور تھا، جبکہ لومڑی اپنی ہوشیاری اور چالاکی کے لیے جانی جاتی تھی۔ دونوں کی ملاقاتیں کبھی کبھار ہوتی تھیں، لیکن ان کے درمیان کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ لومڑی ہمیشہ سے ہاتھی کی طاقت سے حسد کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ اگر وہ اپنی چالاکی سے ہاتھی کو دھوکہ دے سکے تو وہ جنگل کی سب سے عقل مند مخلوق ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک دن لومڑی نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ وہ ہاتھی کے پاس گئی اور بڑی معصومیت سے بولی، ہاتھی بھائی، تمہاری طاقت اور قد و قامت کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ حیرانی ہوتی ہے۔ تم تو جنگل کے سب سے طاقتور جانور ہو، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری حقیقی طاقت کہاں چھپی ہوئی ہے؟ ہاتھی نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ میری طاقت میرے جسم میں ہے اور میں اسے محسوس کر سکتا ہوں۔ لومڑی نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل درست، لیکن جنگل کے ایک دور دراز علاقے میں ایک جادوئی جھیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھیل کا پانی پینے سے تمہاری طاقت 10 گنا بڑھ جائے گی اور تم جنگل کے حقیقی بادشاہ بن جاؤ گے۔ ہاتھی، جو اپنی طاقت پر ہمیشہ فخر کرتا تھا، لومڑی کی باتوں میں آ گیا اور جادوئی جھیل کی تلاش کے لیے تیار ہو گیا۔ لومڑی نے اس کی رہنمائی کی اور دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر بہت طویل اور دشوار تھا، لیکن ہاتھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پرعزم تھا۔ کئی دن اور راتوں کے بعد وہ دونوں ایک پرانی اور خوفناک غار کے قریب پہنچے۔ لومڑی نے غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاتھی بھائی، یہی وہ جگہ ہے جہاں جادوئی جھیل چھپی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو، اس غار میں داخل ہونا آسان نہیں ہے۔ غار کا دروازہ بہت بھاری ہے، اسے کھولنے کے لیے تمہیں اپنی پوری طاقت استعمال کرنی ہوگی۔ ہاتھی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غار کے بھاری دروازے کو زور سے دھکیلا اور اسے کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ہاتھی نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن لومڑی نے چالاکی سے غار کے دروازے کو واپس بند کر دیا اور ہاتھی کو اندر قید کر دیا۔ لومڑی نے باہر سے آواز دی، ہاتھی بھائی، تم نے اپنی طاقت کے غرور میں آ کر اپنی ہی تباہی کا سامان کر لیا ہے۔ اب تم اس غار میں قید ہو اور میں جنگل کی سب سے چالاک مخلوق بن گئی ہوں۔ ہاتھی نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا، لومڑی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن یاد رکھو، جھوٹ اور دھوکہ دینے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ لومڑی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، ہاتھی بھائی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دی اور دل ہی دل میں اپنی چالاکی پر خوش ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی لومڑی جنگل میں واپس پہنچی، اس کی چالاکی کی خبر جنگل کے دوسرے جانوروں تک پہنچ گئی۔ سب جانوروں نے لومڑی سے دوری اختیار کر لی اور اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ جان گئے تھے کہ لومڑی کسی بھی وقت کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ لومڑی، جو اپنے آپ کو سب سے چالاک سمجھتی تھی، اب تنہا رہ گئی۔ کوئی جانور اس کے قریب نہیں آتا اور اس کا لالچ اور دھوکہ ہی اسے خود کاٹنے لگا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ نہ صرف غلط تھا بلکہ اس کی تنہائی کا سبب بھی بن گیا۔ دوسری طرف ہاتھی، جو غار میں قید تھا، اپنی طاقت اور صبر کا استعمال کرتے ہوئے ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کئی دنوں کی محنت اور صبر کے بعد وہ آخرکار غار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی ہاتھی آزاد ہوا، سیدھا جنگل کے مرکزی حصے کی طرف گیا۔ جب ہاتھی جنگل میں واپس آیا تو سب جانور اس کی بہادری اور صبر کی تعریف کرنے لگے۔ ہاتھی نے لومڑی کی چالاکی کے بارے میں سب کو بتایا، لیکن اس نے کہا، لومڑی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لیکن میں نے اس سے معاف کر دیا ہے۔ ہمیں سب کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ اور دھوکہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لومڑی، جو خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی، اب ہاتھی کی عظمت کے سامنے شرمندہ تھی۔ وہ جان گئی کہ اس کا جھوٹ اور دھوکہ نہ صرف اسے دوسروں سے دور کر چکا ہے بلکہ اس نے اپنی عزت بھی کھو دی ہے۔ ہاتھی کی معافی نے اسے اور بھی زیادہ شرمندہ کر دیا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوبارہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گی۔ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے سے نہ صرف ہم دوسروں کا نقصان کرتے ہیں
بلکہ خود بھی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سچائی، صبر اور معافی ہی وہ اقدار ہے جو ہمیں حقیقی عظمت کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔